بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر جو عناوین اپنے لیے استعمال کیے ہیں ان کو ہم اسماء حسنہ تعبیر کرتے ہیں، اور یہ اسماء حسنہ کچھ قرآن کریم سے لیے گئے ہیں اور کچھ نبی اکرم کی روایات سے حاصل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ عناوین ایسے ہیں کہ جو اسلام آنے سے پہلے بھی خدا کے لیے استعمال ہوتے تھے، اسلام آنے کے بعد بھی اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے لیے عربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے الہ، اور اس کی جمع استعمال ہوتی ہے آلہہ۔ الہ کے لفظ کا مطلب اردو میں اگر ہم لیں گے تو کہیں گے جس کی عبادت کی جائے، عربی میں اس کو معبود کہیں گے، الہ کا ترجمہ معبود ہوگا، معبود جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا دوسرے لوگوں نے بہت سارے الہ بنائے ہوئے ہیں، مثلا فرض فرمائیں اگر کوئی بتوں کی پرستش کرتا ہے تو بت اس کے لیے الہ ہے، یعنی وہ اس بت کے سامنے سر جھکا رہا ہے، اس کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے، اس کی بندگی کر رہا ہے۔ اچھا، اب پرستش کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر چونکہ ہم لوگ معمولاً ظاہر کو دیکھنے والے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں عبادت کرنے کا مطلب ہوتا ہے سر جھکانا، سجدہ کرنا۔ یوں لگتا ہے جیسے قرآن کریم کی ویکیبلری میں عبادت کرنے کا مطلب سر جھکانا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ مثلا اگر کوئی خدا کے سامنے سر جھکاتا ہو اور خدا کا حکم نہ مانتا ہو تو آیا اس نے اللہ کی عبادت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ٹھیک ہے، سر تو جھکاتا ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں مانتا تو ہم کہتے ہیں نہیں، اس نے سر جھکایا ہے، ظاہری عبادت کی ہے لیکن باطن میں عبادت نہیں کی ہے۔ کیوں؟ اصل عبادت کا مطلب ہوتا ہے بندگی، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عبادت یعنی بندگی، بندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور عربی کا لفظ عبادت نکلا بھی عبد سے ہے، عبد یعنی بندہ، عبد عبادت یعنی بندہ بن جانا، بندہ بن جانا۔ اگر کوئی خدا کے سامنے سر جھکائے، خدا نے متعال کے احکام کی اطاعت کرے، ایسی کہ جیسے خدا کا بندہ بن گیا، ہر چیز میں خدا کا حکم مانے، اس کو ہم کہیں گے اس نے خدا کی عبادت کی ہے۔ اللہ اس کا معبود ہے، یہ عابد ہے، یہ خدا نے متعال کی عبادت کرنے والا ہے۔ بس عبادت کا صحیح تصور صرف سر جھکانا نہیں ہے، عبادت کا صحیح تصور صرف رکوع اور سجدہ کرنا نہیں ہے، عبادت کا صحیح تصور یہ ہے کہ انسان حکم مانتا ہوں۔ بس اگر میں خدا کا حکم مانتا ہوں، صرف خدا کا حکم مانتا ہوں تو خدا ہو گیا میرا الہ یعنی معبود جس کی میں نے بندگی کی۔ اب سوال یہ ہے، آیا مسلمانوں کا صرف خدا الہ ہے، معبود ہے؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ مسلمانوں کا صرف خدا معبود ہوتا، لیکن آیا واقعاً ایسا ہی ہے؟ آیا لوگ صرف خدا کی مان رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ مثلا فرض فرمائیے کسی معاملے کے اندر خدا کا حکم یہ تھا، میں نے نہیں مانا، اب ویسے تو خدا میرا معبود ہے، میں نے کہا خدا میرا الہ ہے، لیکن جس معاملے میں نے خدا کی نہیں مانی اس میں میرا معبود کون ہوا؟ جس کی میں نے مانی وہ میرا معبود ہو گیا۔ اب دیکھیے کیا ہو گیا، توحید کو مانتا ہے، خالقیت کو مانتا ہے، رازقیت کو مانتا ہے، الہیت کو نہیں مان رہا، الہیت کو نہیں مان رہا۔ کیوں نہیں مان رہا؟ زبان سے تو وہ کہہ رہا ہے خدا میرا الہ ہے، خدا میرا معبود ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، لیکن ہم نے ابھی عرض کیا عبادت سر جھکانا تھوڑی ہے، عبادت کا مطلب ہوتا ہے بندہ بننا۔ اب بہت عینی مثال لے لیتے ہیں، فرض فرمائیے ایک جگہ خدا نے حکم دیا یہاں جھوٹ نہیں بولنا،
اس آدمی نے جھوٹ بول دیا. کیوں جھوٹ بولا؟ اس نے جھوٹ بولا اپنی کسی نفسانی خواہش کی خاطر. صحیح ہے. تو اب اگر خدا کی مانتا تو خدا ہوتا الہ اور خدا ہوتا معبود. اب اس نے خدا کی تو نہیں مانی، اپنے نفس کی مانی. اب معبود کون ہو گیا؟ نفس. نفس معبود ہو گیا. اچھا، ایک موقع پہ خدا کا حکم آیا، اس نے خدا کی نہیں مانی. کس کی مانی؟ مثلا اپنے کسی رشتہ دار کی مانی، اپنے رشتہ داروں کی مانی، سماج کی، معاشرے کی روایات کی مان لی. تو خدا تو معبود نہیں ہوا. اب معبود کون ہو گیا؟ اب معاشرہ معبود ہو گیا. ایک دفعہ خدا کا حکم آیا یہ کرو، اور اس حکم کے مقابلے میں کوئی ظالم حاکم آ گیا، اس نے کہا نہیں ایسے کرو. اب اس نے دیکھا کہ اگر ظالم حاکم کی مانتا ہے تو جان بچتی ہے، خدا کی مانتا ہے تو قربانی دینی پڑتی ہے. اب پھر خدا کو چھوڑ دیا، ایک اور مان لیا، وہ ظالم حکمران تھا. اب معبود کون ہو گیا؟ اب وہ ظالم حکمران معبود ہو گیا. اب پوچھنا یہ پڑے گا اس مسلمان کا خدا معبود ہے بھی یا نہیں ہے؟ اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو آپ کو معاشرے کے اندر خدا کی بندگی نہیں ملے گی. خدا معبود نہیں رہا ہے، سجدے باقی رہ گئے ہیں، مسجدیں باقی رہ گئی ہیں. خدا معبود کہاں ہے؟ کون خدا کی سن رہا ہے؟ یہ جو اتنی نافرمانی ہو رہی ہے معاشرے کے اندر، یہ آیا خدا کی الہیت کو اعتراف کرنے کے ساتھ ہے؟ اگر خدا کی بندگی کو اعتراف کر رہے ہوتے عمل سے، قول سے، فعل سے، تو آیا ہم یہاں پر ہوتے. اچھا، ہم نے یہ تو معاشرے کے اوپر اعتراض کر لیا. معاشرے کے اوپر اعتراض کرنا ظاہر ہے بہت آسان کام ہے. معاشرہ تو دفاع نہیں کر سکتا نا. اگر آپ میرے اوپر اعتراض کریں گے میں دفاع کروں گا. معاشرے پہ اعتراض کریں، معاشرہ کو اپنا دفاع تو نہیں کرے گا. صحیح ہے. اب یہاں پر آ کے دیکھنا پڑے گا آیا ہمارا بھی خدا معبود ہے؟ ہمارا خدا کہاں معبود ہے اور کہاں معبود نہیں ہے؟ جہاں جہاں ہم نے کسی اور کی مانی ہے اس کا مطلب ہے یہاں خدا معبود نہیں ہے، کچھ اور ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ خدا کی ریپلیسمنٹ میں کوئی بھی چیز لے آؤ بس وہی ظلم ہے. فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. اب خدا کی ریپلیسمنٹ میں کوئی بھی معبود لے آئے، کام غلط ہو گیا. اچھا، جب بھی کام غلط ہوگا صرف اتنا نہیں ہوگا کام غلط ہو گیا، نہیں، اس کے اثرات بھی سہنے پڑیں گے. اس کی میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ہم لوگ جب عربی گرامر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی عربی گرامر میں غلطی کرے گا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، ایک غلطی ہو گئی. مثلا میں نے کہنا تھا کتاب ہے، میں نے کہہ دیا کتاب ہی، کیا ہوا؟ غلطی ہو گئی نا، بس ایک زبان کی غلطی ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ. اگر ڈاکٹر نے آپ کو ایک پرسکرپشن دی، آپ کو ایک نسخہ لکھ کے دیا، آپ نے اس کی دوائی پہ عمل نہیں کیا، اب کیا ہوا؟ صرف غلطی نہیں ہوئی ہے، اس غلطی کا نتیجہ بھی بھگتنا ہے. آپ نے دوائی لی تھی نا، آپ نے دوائی لی، ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق نہیں لی، اب کیا ایسا ہوا جیسے زبان کی غلطی ہو گئی، کتاب تھا کہہ دیا، کتاب تھی کہہ دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے. ایک غلطی ہوئی ہے، اب نتیجہ بھی اٹھانا پڑے گا. وہ نتیجہ کیا اٹھانا پڑے گا؟ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. اگر اس نے آپ کو دوائی لکھ کے دی تھی، آپ نے اس کی دوائی پہ عمل نہیں کیا، اب آپ نے جو بھی غلطی کی ہے اس کے تحت آپ کو غلطی کا نتیجہ اٹھانا پڑے گا. اگر آپ نے کوئی غلط دوائی لے لی ہے، اس غلط دوائی کا آپ کے جسم کے اوپر جو اثر ہوگا وہ آپ کو اٹھانا پڑے گا. اگر اس نے کہا تھا دوائی لیں، آپ نے نہیں لی، اس کی بیماری کا نتیجہ آپ کو اٹھانا پڑے گا، تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. یہ نتیجہ ہے اس کا. اللہ کا حکم آیا، اطاعت نہیں کی، اب کیا ہوگا؟ کیا ہونا؟ آیا بس اتنا جیسے ادبیات کی غلطی تھی، کہا تھا کتاب تھا، کہنا تھا کتاب تھی کہہ دیا، بس اتنا؟ یا دوائیوں کی طرح ہے کہ ایک تو غلطی کی، ڈاکٹر کا حکم نہیں مانا، یہ ایک غلطی ہوئی، اب کانسیکوینسز بھی ہیں، نتائج بھی ہیں. اب یہاں پہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ڈاکٹر ہے آپ کا، اس کا ڈومین کتنا ہے. آپ نے ڈاکٹر کی بات نہیں مانی، کیا گھر گر جائے گا؟ نہیں، گھر نہیں گرے گا. کیوں؟ ڈاکٹر کا سارا ڈومین آپ کی باڈی ہے. اس کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے، آپ کی باڈی کے اوپر اثر پڑے گا. تو جو حکم دینے والا ہے اس کے احاطے کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی طاقت ہے کتنی. اس کی طاقت دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ حکم مانیں گے نہیں مانیں گے تو ہوگا کیا. ڈاکٹر کا حکم مانیں گے، بدن صحیح ہو جائے گا، گاڑی بھی صحیح ہوگی. نہیں، گاڑی کا اس سے کیا تعلق؟
ڈاکٹر کا بدن صحیح کرے گا، گاڑی سے کیا تعلق؟ گھر بھی صحیح ہوگا نہیں، گھر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی نہیں مانیں گے تو گاڑی اپنی جگہ پہ رہے گی، گھر بھی اپنی جگہ پہ رہے گا، بدن خراب ہو جائے گا۔ خدا کی نہیں مانیں گے، کچھ بچے گا؟ کچھ بچنا ہے؟ اگر خدا کی قدرت بھی ڈاکٹر کی طرح محدود ہوتی نا کہ صرف جسم کے اوپر کام کرتی ہے، صرف روح پہ کام کرتی ہے، صرف معاشرے پہ کام کرتی ہے، تو کچھ بگڑ جاتا، کچھ بچ جاتا۔ اچھا، ایک طرف سے ہم معتقد ہیں کہ یہ خدا کی خالقیت اتنی باریک ہے، اتنی پیچیدہ ہے کہ کروڑوں کلومیٹر دور سورج کو خلق کرتا ہے جس سے کروڑوں کلومیٹر دور زمین چل رہی ہے۔ اتنی پیچیدہ خلقت بنائی ہے کہ اربوں کلومیٹر دور کسی سیارے کے گھومنے سے یہاں پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ اتنی پیچیدہ خلقت ہے۔ اگر اتنی پیچیدہ خلقت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نتیجہ ایک جگہ پہ محدود نہیں رہے گا۔ آپ کمپیوٹرز کی مثال دیتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے کہ بھئی کمپیوٹر ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے، بہت کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے۔ مثلا آپ نے اس کا فرض کیجئے پاور کو چند وولٹس بڑھا دیا تو پاور کی چند وولٹس نہیں بڑھے ہیں، پورا سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ کیوں؟ آپ کے خیال میں 2 وولٹ بڑھے ہیں، لیکن اب نہیں معلوم اس سے اثر کہاں کہاں تک ہوں گے، کتنی چیزیں جل جائیں گی، کتنی چیزیں بچ جائیں گی، کتنی چیزوں کے اندر فنکشنز خراب ہو جائیں گے۔ آپ خدا کا ایک حکم نہیں مانیں، آگے کیا ہونا ہے؟ صرف مخالفت نہیں ہوئی ہے، پورا سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ اچھا، حکم بھی کون سا نہیں مانا؟ وہ جو سب سے بڑا حکم تھا، اس نے کہا تھا میں تمہارا معبود ہوں، میرے سوا کسی کے بندہ نہیں بننا۔ اچھا، سب سے بڑھ کر اس نے کہا تھا ایک کے بندے ہرگز نہیں بننا، لا تعبد الشیطان، شیطان کے بندے ہرگز نہیں بننا۔ ہم جب پڑھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں شیطان کی عبادت نہ کرنا، تو آپ کہتے ہیں میں تو سیٹنزم کا قائل نہیں ہوں، میں تو شیطان پرست نہیں ہوں۔ وہاں پہ شیطان کی عبادت نہیں ہے، شیطان کی بندگی لکھا ہے، اور بندگی حکم ماننے سے ہوتی ہے۔ جو جس کا حکم مانتا ہے اس کا بندہ ہوتا ہے۔ مولانا نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو جس سے سیکھتا ہے اس کا بندہ ہوتا ہے، حکم ماننے کی بھی بات نہیں کی ہے، سیکھ لے بندہ ہے۔ اب مجھے بتائیے کتنے لوگ ٹی وی کے بندے ہیں؟ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں اس بات کو، ہم سمجھ رہے ہیں چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ عزیزم، چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، شیطان کی بندگی حاکم ہو گئی ہے، معاشرے شیطان کی بندگی میں جا چکے ہیں۔ اگر امام کی تشریف آوری کے بارے میں اقوال لکھے ہوئے کہ اس زمانے میں شیطان کی عبادت ہوا کرے گی، شیطان کی بندگی ہو رہی ہے، اور کیا ہونا ہے ہمارے سامنے؟ ہر طرح سے شیطان کی بندگی ہو رہی ہے، جو شیطان نے چاہا وہ ہو رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں انسان بتاتے ہوئے شرم کرتا ہے کہ یار یہ چیزیں کیا ممبر پہ بیٹھ کے بولنی ہے یا نہیں بولنی ہے، لیکن آخر کار سوچتا ہے نہیں بولے پھر کہاں ہوگا یہ معاملہ، کون حل کرے گا پھر؟ مثلا ابھی دیکھیے آپ سورہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے جب شیطان نے حضرت آدم کو بہکایا تو اس کا ہدف کیا تھا؟ فرماتا ہے لِيُبْدِيَ لَهُمَا سَوْآتِهِمَا، شیطان یہ چاہتا تھا شرمگاہیں آشکار ہو جائیں۔ قرآن کریم نے صاف صاف لکھا ہے لِيُبْدِيَ لَهُمَا سَوْآتِهِمَا، قرآن نے چاہا تو شرمگاہیں آشکار ہو جائیں۔ بحضرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں پوری دنیا کو دیکھیں شرمگاہیں آشکار ہو گئی ہیں نہیں ہوئی ہیں؟ پوری دنیا پہ جو برہنگی کا غلبہ آ گیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہی جو شیطان چاہ رہا تھا ہو گیا ہے۔ آپ کے میرے گھروں کے اندر یہ شرمگاہیں آشکار نہیں ہو رہی کیا؟ یہ عریانیت، فحاشیت، وولگرزم، یہ سب کیا ہے؟ کہ یہ شیطان کی بندگی نہیں ہے؟ اور ہم نے اس کو کلچر کا حصہ بنا کر قبول کر لیا ہے، اسی فحاشیت کو۔ معذرت کے ساتھ اب میں پھر بار بار کر رہا ہوں کہ شاید یہ کہنے کی بات نہ لگے، لیکن شیطان کی بندگی کے سامنے اگر اللہ کے بندے نہیں ٹکرائیں گے تو کون ٹکرائے گا بھائی پھر؟ اب آپ دیکھیے یہ جو میرے اور آپ کے گھروں کے اندر انڈین ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، یہ اس میں شرمگاہیں آشکار نہیں ہو رہی، اس میں عریانیت نہیں ہو رہی۔ شیطان کا ہدف کیا تھا؟ میرے اور آپ کے گھر تک پہنچ گیا نا، اب اور کیا بچا ہے؟ پھر شیطان کی بندگی کسے کہتے ہیں؟ کیا مسجدیں گرا کر شیطان کی عبادت گاہیں بنانی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ عبادت گاہیں اللہ کے نام پہ بنتی ہیں۔ مسجد زرار کس کے نام پر بنی تھی؟ خدا نے کہا شیطان نے بنائی تھی۔ مسجدیں اپنی جگہ پہ انٹیکٹ رہتی ہیں، قرآن اپنی جگہ پہ رہتا ہے، سب کچھ اپنی جگہ پہ رہتا ہے، بندگی شیطان کی ہوتی ہے۔ نعرہ بھی تکبیر کا ہی لگ رہا ہوتا ہے۔
نعرہ بھی تکبیر کا ہی لگتا ہے لیکن بندگی شیطان کی ہوتی ہے، ہو رہی ہے۔ پیسے کے پجاری پوری دنیا کے اندر، فحشا اور یانیت کے عاشق پوری دنیا کے اندر، اور ایسے ایسے عاشق کے حاکم بن کر اعلان کر رہے ہیں کہ ہاں ہم ہیں، سب ہو گیا۔ اب بتائیے میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے اور آپ نے اسی شیطان پرستی کو ثقافت کا حصہ بنا کر اپنے گھروں میں قبول کر لیا ہے، اب بھی نکالنے کو تیار نہیں ہے، اب بھی نکالنے کو تیار نہیں۔ کون سی چیز اس میں سے مجمل ہے، کون سی چیز مبہم ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں سے؟ عریانیت نظر نہیں آ رہی، کیوں قبول کیا ہوا ہے؟ بس رسم بن گئی ہے، طریقہ بن گیا ہے، کیوں قبول کیا؟ بزرگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، جوانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، خواتین کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سب ہم نے قبول کیا ہوا ہے۔ اب میں کیا اس میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں؟ یہ جو میں اور ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر یہ انڈین چینلز آ رہے ہیں، حتیٰ پاکستانی چینلز بھی، ان کے اندر جو واضح آشکار عریانیت ہے یہ کیوں ایکسیپٹ کی گئی ہے؟ اتنی سی کوئی دلیل ہے ہمارے پاس؟ صرف اس وجہ سے کہ دیکھ کر مزہ آ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں لہذا ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ شیطان کی حاکمیت میں سب دیکھیں گے؟ بھائی جب شیطان حاکم ہو جائے گا معاشرے کے اندر تو بچنا کیا ہے؟ آپ یقین فرمائیے ابھی تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو انسان بول دے تو بعد میں مصیبت میں پھنس جائے کہ اس کو ثابت کرنا عذاب بن جائے گا، ورنہ شیطان پرستی کی علامتیں شہروں کے بڑے بڑے چوراہوں کے اوپر نصب ہو چکی ہیں، باقاعدہ شیطان پرستی کی علامتیں نصب ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ہو رہا ہے، یعنی جو دیکھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں ہو رہا ہے، لیکن صرف مصیبت یہ بے بس، کیا کریں؟ اچھا کس کو سمجھائیں؟ کفر کو سمجھائیں کہ نہ کرے، تو کفر کا تو کام ہی ہے کہ وہ یہی کرے گا۔ شیطان سے کہیں گے بھائی تو نہ کر، تو شیطان کا تو کام ہی ہے کہ کرے گا۔ کس کو سمجھائیں؟ اپنے لوگوں کو، دوستوں کو سمجھائیں، اپنی اولاد کو سمجھائیں، اور کیا کرے گا؟ اپنے لوگوں کو سمجھاتا ہے تو وہ کہتے ہیں سب دیکھ رہے ہیں ہم کیوں نہ دیکھیں، سب شیطان پرست ہیں، تم بھی شیطان پرست ہو جاؤ۔ تم کیوں بھائی؟ سب معاویہ کی اولاد ہو گئے، بنی امیہ کے ماننے والے ہو گئے، تم بھی ہو جاؤ، کیوں؟ کس نے کہا؟ تم تو علی کے چاہنے والے ہو۔ ابھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ٹیلی ویژن کے خلاف کیا بولے آدمی۔ پھر لوگ کہتے ہیں اگر ہم یہ نہیں دیکھیں تو ہماری تفریح کا ذریعہ کیا ہے؟ اچھا یہ عجیب مشکل ہے، اگر شیطان پرستی تفریح نہیں ہے تو پھر تفریح کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اس لیے شیطان پرستی صحیح ہے۔ یہ کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ مگر کیا قرآن کریم نے نہیں کہا تھا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ؟ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین اور خوبصورت کر کے بنا دیا۔ یہ خوبصورت نہیں ہوا گا؟ کوئی ایک انسان، میں دعوت دیتا ہوں کبھی آپ اپنے ضمیر کے اندر دیکھیے، ماشاءاللہ آپ سب کی ضمیر زندہ ضمیر ہے، میں جانتا ہوں۔ ایک بات صرف سے سوچئے گا، ذرا سوچئے گا، پیچھے پرچم میں عباس لگا ہے، آگے سامنے ٹیلی ویژن ہے، کیسا لگے گا؟ مولا غافل ہیں کیا؟ وقت کا امام نہیں دیکھ رہا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے عزیزان محترم کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کس طریقے سے اس مسئلے کو عرض کروں کہ بھائی یہ شیطان پرستی کا ذریعہ ہے اور اللہ کے بندوں کے گھروں کے اندر پہنچ چکا ہے، اسے نکالنا پڑے گا، نہیں نکالیں گے زندگی نہیں بچے گی میری اور آپ کی۔ آپ جتنی معنوی ترقی حاصل کرتے رہیں گے، آج مثلا کل رات آپ عبادات کے اندر بیٹھے، آج رات پھر مثلا کل رات پھر بیٹھیں گے آپ عبادات کے اندر، یہ ساری آپ عبادات انجام دیں گے، آدھا گھنٹہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھیں گے، بہت ہے ختم کرنے کے لیے، بہت ہے۔ آدھا گھنٹہ تو میں دور کی بات کر رہا ہوں آپ سے، یہ جو آپ چند مناظر دیکھیں گے جس کے اندر اریاں بدن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، آپ کی ساری معنویت کافر ہو چکی ہوگی، ختم ہو چکی ہوگی، کیونکہ یہ وہ حکم ہے جو خدا کا حکم ہے، اس کو چھپانے کا حکم دیا اس نے۔ اور شیطان نے حربہ استعمال کیا تھا اس سمبولک ٹرم کے اندر کہ جس میں حضرت آدم اور بی بی حوا کے اوپر وہ حربہ استعمال کیا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کی شرم گاہیں آشکار ہو جائیں۔ کر گیا وہ یہ کام، اور اس کے بعد بنی آدم کو اس طرح سے فریب دیا کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد آج سب کے سامنے وہ سب کچھ ہو گیا اور سب دیکھ رہے ہیں، ثقافت کا حصہ سمجھ کے دیکھ رہے ہیں۔ شیطان پرستی ثقافت کا حصہ بن گئی ہے اور ایکسیپٹڈ ہے، اور کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے آپ سے امید نہیں ہوگی تو کس سے امید ہوگی؟ امید تو آپ سے ہوگی نا کہ آپ اپنے گھروں سے یہ چیزیں ختم کریں گے، آپ جو خود چاہتے ہیں کہ معنویت حاصل کریں،
آپ جو خود چاہتے ہیں اللہ کی بندگی میں بڑھیں، آپ جو چاہتے ہیں اپنے مولا کی خدمت کریں، آپ جو چاہتے ہیں ان کے ظہور کے موقع پر ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو. عزیزان محترم، ہم نے نہیں کیا، کون کرے گا پھر؟ اور یقین فرمائیے معاشرے کی تبدیلی یہیں سے شروع ہوتی ہے. چند لوگوں کو محنت کرنی پڑتی ہے. صرف شروع میں مشکل ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. صرف شروع میں لگے گا جیسے زندگی میں خلا ہو گیا. یہ خلا مصنوعی خلا ہے، یہ سراب ہے جس کے پیچھے ہمیں شیطان دوڑا رہا ہے. اس کو ختم کر دیجئے، دیکھیے آپ کی زندگی میں کس طریقے کا ایک سکون آنا شروع ہو جائے گا. اپنی زندگی کو صحیح اہداف کی طرف لے کر جائیے. کل بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا، آج بھی عرض کروں گا، زندگی میں مصنوعی اہداف خدا کی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. مصنوعی اہداف، دولت کمانا ہدف نہیں ہے، شہرت ہدف نہیں ہے، طاقت ہدف نہیں ہے، اللہ کی بندگی ہدف ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ میری بندگی کرے. اسی میں ان کا کمال ہے. بندگی کے علاوہ کہیں کوئی کمال نہیں ہے. کسی دولت کے بھاگنے کے پیچھے کمال نہیں ہے، کسی شہرت کے پیچھے کمال نہیں ہے، کسی طاقت کے اندر کمال نہیں ہے. کمال اللہ کی بندگی میں. اس بندگی کی سمت آئیے، اپنی زندگیوں کو خدا نے متعال کی سمت لے کر جائیے. اپنی زندگی سے ساری نشانیاں شیطان کی فریب کاری کے نکال دیجیے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، تفسیر بھی چند جملہ میں نے سوچا تھا کہ بولوں گا تو بہت وقت لگ گیا. دیکھیے شیطان کا جو اس وقت ہر بار مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس وقت باقی نہ چھوڑے مگر یہ کہ وہ شیطان کے حملے کی زد میں. دیکھیے ابھی میں اور آپ یہاں پر ہیں مسجد کے اندر، اس وقت شیطانی حملے کا کوئی چانس نہیں یہاں پر نظر نہیں آ رہا. صحیح ہے، 10 سال پہلے تک کوئی چانس نہیں تھا. اب دیکھیے صورتحال کیا ہے. میں ابھی کے واقعے کی وجہ سے نہیں عرض کر رہا جو اس وقت پیش آیا. اب مثلا کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک میوزک کی ٹون ہے، وہ بجے گی. کہاں بج رہی ہے؟ ہم نے خانہ کعبہ میں بجتی دیکھی ہے. کہاں تک پہنچ گیا شیطان؟ مسجد تک. اب بتائیے کیا بچا ہے؟ خانہ کعبہ تک. دیوار کے برابر میں کھڑے آدمی موبائل کی ٹون بج رہی ہے، گانوں کی ٹون. کہاں تک پہنچا ہے شیطان؟ ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے. ہم سمجھ رہے ہیں یہ کوئی ٹیکنالوجی کی پروگریس ہے. کون سی ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہے؟ عزیزان محترم، شیطان پرستی آگے بڑھ رہی ہے. ہمارا اور آپ کا کام تھا کہ اس کو روک لیتے، ہم نے نہیں روکا. میں نہیں کہہ رہا موبائل استعمال نہ ہو، میں نہیں کہہ رہا کمپیوٹر استعمال نہ ہو، انٹرنیٹ استعمال نہ ہو. بہت دیکھ داکھ کر پازیٹیو استعمال، بہت دیکھ داکھ کر. اور اپنے تجربے کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں نے زندگی سے ٹی وی کو نکال دیا ہے، چاہے پازیٹیو چاہے نگیٹو، اور کوئی فرق نہیں پڑا. ایک مشورہ آپ کو دوں گا، قطعاً کسی صورت میں ٹیلی ویژن آپ کی تفریح کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. ان بہنوں کو جو سن رہی ہیں مشورہ دوں گا، اور آپ بزرگوں کو جو یہاں پہ سن رہے ہیں، اگر ٹی وی آپ کی تفریح کا ذریعہ ہے آپ گمراہ ہو گئے. آپ گمراہ ہو گئے. ٹی وی آپ کی تفریح کا ذریعہ نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں. یہ شیطنت کا ذریعہ بنا ہوا ہے. اگر آپ ٹی وی اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں بھائی ہم ڈی وی ڈیز لگاتے ہیں مجالس کے لیے، معلومات کے لیے، چلیے میں آپ کی بات قبول کر لیتا ہوں، لیکن بخدا چینلز کا استعمال آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، چاہے وہ نیشنل جغرافک اور ڈسکوری اور انفارمیشن کے چینل بھی کیوں نہ ہو. اب آپ میں سے جو صحیح عقل مند آدمی ہو وہ اپنے آپ کو اس جال سے باہر نکال دیں. مثلا آپ خود جانتے ہیں جب آپ وہ انفارمیٹو چینلز دیکھتے ہیں، شیطان پرستی نہیں آتی بیچ میں، فحشا نہیں آتے اس کے اندر. اتنی اچھی اچھی ڈاکومنٹریز دکھا رہے ہوتے ہیں، سائنس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ میوزک چلا رہے ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ وہ ساری تصاویر بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ شیطان پرستی نہیں ہے. اور شیطان پرستی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ باتیں آج کی، اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ جو آج ہو رہا ہے نا، یہ پوری تاریخ بشریت میں کبھی نہیں ہوا تھا. جو اس وقت ہو رہا ہے پوری تاریخ بشریت میں کبھی نہیں ہوا تھا. میں جتنا میں اسٹڈی کر پایا ہوں ہسٹری کو، جتنا میں پڑھ پایا ہوں، کوشش میں نے یہ کی کہ جب میں قم کے اندر تھا تو قدیم تاریخوں کو اچھی طریقے سے پڑھ لوں، کم سے کم اتنا ہو کہ میں آگاہ ہو جاؤں کہ پہلے کیا ہوا ہے، پہلوں کی ثقافت کیا تھی، مثلا یونان کی ثقافت کیا تھی، روم کی ثقافت کیا تھی، ایجپٹ میں کیا تھا. یہ جو برہنگی اس وقت ہے ایسی کبھی نہیں آئی تھی، یہ پہلی دفعہ ہے. اس سے لگتا ہے اب مولا کا ظہور بہت نزدیک ہونا چاہیے. ایسی نہیں آئی ہے کبھی. اب مولا کا ظہور نزدیک ہونا چاہیے.
اور آپ اور میں اس شیطان پرستی کے جال سے نہیں نکل پائے تو مولا کو کیا منہ دکھائیں گے پھر؟ ہم بری جگہ پھنسے ہیں اس معاملے میں۔ اچھی جگہ اس اعتبار سے ہے جو مقابلہ کرے گا اچھی جزا پائے گا، اور بری جگہ اس اعتبار سے ہے کہ مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، مقابلہ کرنا مشکل، بہت مشکل کام ہو گیا۔ لیکن ہمت چاہیے آپ کو، کوئی شیطان اللہ کی ہدایت سے بڑھ کر طاقت نہیں رکھتا، کوئی شیطان خاندان اہل بیت کی دی ہوئی نصرت سے بڑھ کر آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ ان کی نصرت پہ بھروسہ کیجئے، اپنی زندگیوں کا اہل بیت کی سمت لے کے جائیے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، آیا ان کے ایسے معبود ہیں جنہوں نے خدا کی اجازت کے بغیر ان کے لیے کوئی دین بنا دیا ہے؟ ہمارے انسانوں کے بنائے ہوئے معبودوں نے دین بنا دیے ہیں، اور وہ دین خدا کے مقابلے میں حاکم ہوئے ہوئے ہیں۔ خدا کہتا ہے یہ کرو، معاشرہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں کرو، یہ کرو، اور وہ معبود زیادہ کامیاب ہو رہا ہے کیونکہ لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک خدا حکم بناتا ہے، ایک میرا نفس حکم بناتا ہے، اور میں اپنے نفس کے پیچھے چلنے لگتا ہوں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی ہوا و حوث کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ معبود اس کی بندگی کرتا ہے، بندگی کرتا ہے کیسے؟ کوئی اپنے نفس کی بندگی کیسے کرے گا؟ یہی بندگی ہے، خدا ایک حکم دیتا ہے، اس کا نفس دوسرا حکم دیتا ہے، یہ نفس کی پیروی کرتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے سوائے اپنے نفس کی پیروی کے کچھ نہیں کرتے، مکمل اللہ کی بندگی سے باہر نکل گئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، خدا نے متعال فرماتا ہے اگر ہم نے ایک مہلت مقرر نہ کی ہوتی تو فیصلہ کر دیتے ان کے درمیان، ختم کر دیتے، تباہ و برباد کر دیتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ظالمین کے لیے تو بڑا سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، آج یہ مغربی ممالک کو دیکھتا ہوں میں کبھی، مثلا ان کی طاقت کو دیکھتا ہے انسان، ان کی ہیبت کو دیکھتا ہے، ان کے جاہ و جلال کو دیکھتا ہے، تو انسان سوچتا ہے فرعون اپنے مرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی ایسا ہی تھا۔ فرعون جو غرق ہوا ہے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی یہی تھا۔ اتنی طاقت جاہ و جلال اس کے پاس تھی کہ کوئی دیکھنے والا سوچ نہیں سکتا تھا فرعون مرے گا۔ وہ کہتا تھا میں خدا ہوں، میں کہاں مرنے والا، میں تو زندہ ہوں ہمیشہ کے لیے، اور لوگ قبول کرتے تھے کہ ہاں یہ مرے گا نہیں، یہ زندہ رہے گا۔ اتنی طاقت کے ساتھ اسے کون مارے گا؟ ان کی ساری طاقت جاہ و جلال 100-200 سال کی ہے، اور ہمیں وہ 100-200 سال اب ایسے لگنے لگے ہیں جیسے تاریخ میں ہمیشہ سے یہی تھے، ہمیشہ یہی رہیں گے۔ بھول گئے سب قرآن، یہ وہ، خدا نے متعال نے اتنی جگہ لکھا ہے ہم ظالمین کو مہلت دیتے ہیں تم مت گھبرانا۔ ہم نے کہا نہیں خدا یہ تو اب تو یہ چڑھے ان کو کوئی نہیں اتار سکتا۔ بھول گئے جو خدا اتنا لکھ رہا تھا کس کے لیے لکھ رہا تھا؟ ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں لکھ رہا تھا کہ ذرا سی طاقت دیکھو تو کہیں تمہارا دماغ ختم نہ ہو جائے، تو اپنے دماغ کو استعمال کرنا۔ ایسی طاقتیں ہم نے دنیا میں بہت سارے لوگوں کو دی ہیں۔ آج ان کا جاؤ جلال دیکھتے ہیں نا کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ ان کی گرفت ہے، سارے حکم یہ جاری کرنا ہے، کوئی ان کے سامنے سر نہیں مار سکتا، کوئی حکمران یہ کرتا ہے فوج بھیج کے گرا دیتے ہیں، تو انسان سوچتا ہے بھائی یہی ہیں اب، اور یہ کہاں جائیں گے اب؟ فرعون کیا تھا؟ یہ سب کیوں مثالیں دی ہیں خدا نے، اور کیوں میں بار بار کہا انما نملی لہم، ہم انہیں مہلتیں دیتے ہیں تم مت گھبراؤ، ان کو مہلت دی ہم نے۔ ہمیں عقیدے میں نہیں آ رہے، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے، اس کے اوپر یقین نہیں لا پا رہے اپنے لیے، یہ ہماری مشکل۔ ورنہ اگر ذرا سا مقایسہ کریں کہ ان کے پاس کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو قرآن کریم فرماتا ہے کہ جنہوں نے خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا بنا لیا، اتخذت بیتا، مکڑی کی طرح جس نے گھر بنایا۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتَ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، مکڑی کے جالے بنا کر بیٹھے ہوئے، کمزوروں کا شکار کر رہا ہے۔ کوئی طاقتور ان کے سامنے کھڑا ہو کر کیا ان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے ایک مرد مجاہد بھیجا، وہ سید آل فاطمہ سے، اس نے کھڑے ہو کر پوری دنیا کو للکارا، کہا تم لوگ ہو کون، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ 28 سال سے اس کی بنائی ہوئی حکومت ابھی تک چل رہی ہے۔ وہ کھڑے ہوئے سید الشہداء کا نام لے کر انہوں نے کہا دیکھیں ہم تم کیا کر لو گے، کوئی کچھ نہیں کر پایا۔ دنیا نے کہا یہ پیٹرول کے ذریعے کیا ہے، یہ اس کے ذریعے، اس کی اولاد میں سے ایک اور آیا، اس نے کھڑے ہو کر کہا دیکھو میں اسرائیل کے ناک کے نیچے بیٹھ کے کہتا ہوں تم ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، کرو اب تم۔ آل رسول اپنا اثر دکھا رہی ہے، آل رسول میں جان ہے۔
ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا، تم دیکھو گے اس دن ظالموں کو کہ وہ اپنے انجام دیے ہوئے اعمال کی وجہ سے سخت خوف میں ہوں گے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ عذاب تو ان کو لپیٹے میں لے ہی لے گا، بچیں گے نہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، اور جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے سب کچھ وہ ہوگا جس کی وہ آرزو کریں گے اور اللہ کے پاس بھی ہوں گے۔ دو خوبیاں بتائی ہیں، ایک تو مومنین کے لیے یہ نہیں کہا ان کو ہم اعمال کے حساب سے جزا دیں گے، کہا نہیں وہ اعمال کریں گے، اب ہم ان کو اعمال کے حساب سے جزا نہیں دیں گے، جو وہ چاہیں گے دے دیں گے، بس بے حساب دے دیں گے۔ اس کے بعد دوسری خوبی یہ کہی جو وہ چاہیں گے دے دیں گے، عند ربہم، اللہ کے نزدیک رہ کر، اللہ کے نزدیک رہ کر۔ ایک دفعہ مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا آدمی، مثال کے طور پر فرض کیجئے آپ ہمارے اور آپ کے لیے تو بڑا امام کا نمائندہ ہوتا ہے، امام کا نمائندہ آپ سے کہتا ہے میں تمہارے لیے دعا لکھ رہا ہوں، دعا لکھ کے بھیجتا ہوں۔ ایک دفعہ وہ کہتا ہے نہیں میں تمہیں خود دعا دیتا ہوں، ایک دفعہ کہتا ہے میرے گھر کے برابر والے گھر میں تم آ جاؤ میں تمہیں دعا دوں گا۔ یہ وہ معاملہ ہے۔ خدا فرماتا ہے ذالک هو الفضل الکبیر، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، سب سے بڑی برتری یہی ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی، ہم ان کے طیارے، ان کے زمین، ان کے اوپر طاقت، ان کی فوج کی لشکر کشی، ان سب کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں یہ کیا ہوگا۔ وہ ایک دیوانہ خلیفہ بنی عباس میں سے ایک دفعہ اپنا لشکر تیار کرتا ہے، اتنا بڑا لشکر جس کی کوئی حد نہیں، اس کے بعد کہتا ہے کہ جتنا بڑا لشکر ہے، جتنے گھوڑے ہیں، ان کے جو فضلجات ہے اس کو ایک جگہ جمع کرو۔ صرف گھوڑے کے فضلجات کو جمع کیا، وہ گھوڑے کا جو فضلجات تھے وہ سارے جمع کیے، وہ جو اس کا سمجھ لیجئے جو ٹوائلٹ وغیرہ تھا وہ جمع کیا تو چوٹی بن گئی ہے۔ مولا کا گزر وہاں سے ہوا، کہنے لگا یہ دیکھیے میرا لشکر اتنا بڑا ہے، اس کے اوپر لے گیا، وہ جو اس نے چوٹی بنائی تھی اس کے اوپر مٹی کی تہ لگا کر پوری چوٹی بن گئی، اتنا بڑا لشکر تھا اس کا۔ تو امام کو اوپر لے جا کے کھڑا کیا اور نیچے دکھایا میدان کے اندر، کہنے لگا یہ دیکھیے میرا لشکر کتنا بڑا ہے، اور لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس کا لشکر پتہ نہیں کتنا بڑا۔ امام نے کہا یہ تمہارا لشکر ہے، اب دیکھو ہمارا لشکر کتنا بڑا ہے۔ اب جو اس نے آسمان کو دیکھا تو غش کھا کے گر گیا، اٹھا تو لوگوں نے اٹھایا اسے، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ لوگوں نے اٹھایا، کہا تو نے کیا ہو گیا بھائی، تو شان و شوکت دکھانے گیا تھا، تم کو انہوں نے ایک منظر دکھایا تو گر گیا۔ کہنے لگا زمین پہ میں نے ایسا لشکر دیکھا تھا جو اپنا لشکر تھا، آسمانوں میں جو دیکھا تو اپنا لشکر حقیر لگنے لگا اس کے سامنے، برداشت نہ کر سکا، میرا دل کام کیا ادھر ہی۔ ہم خدا کو نہیں پہچانتے نا، ابھی ہم خدا کو نہیں پہچان پا رہے۔ ایسے ذرا سے ایک بات پوچھے گا، اس زمین و آسمان میں کون سی چیز ہے جو خدا کا لشکر نہیں ہے؟ کون سی چیز لشکر نہیں ہے؟ یہ جو میرے اور آپ کے سینوں میں دل دھڑک رہا ہے یہ کس کا لشکر ہے؟ یہ خدا کا لشکر ہے۔ یہ جو رگوں میں خون دوڑ رہا ہے یہ کس کا لشکر ہے؟ یہ سب خدا کا لشکر ہے۔ کچھ نہیں معلوم، اندر سے ہی پھٹ پڑے ہیں، کیا معلوم؟ یہ خدا کا لشکر ہے، میرے اور آپ کا تھوڑی۔ کیا کرنا ہے اس نے؟ اتنا کا کام کرنا ہے، ہوا روکنی ہے کہ سینوں میں نہ جائے، بس 2 منٹ کے بعد 6 ارب انسانیت ختم۔ اتنا حقیر، اتنا ذلیل، اتنا کمزور، اتنا بے بنیاد انسان اس خالق کے سامنے جرأت کا اظہار کر رہا ہے۔ کتنی بے بنیاد بات ہو رہی ہے، کتنی غلط بات ہو رہی ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اسی غلطی کو دیکھ دیکھ کر متاثر بھی ہوئے جا رہے ہیں۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ خدا نے متعال فرماتا ہے یہ جو میں نے کہا یہی سب سے بڑی عظمت کی بات ہے، اللہ کے نزدیک جزا پائیں، یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے خدا اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے، ان بندوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا۔ اس کے بعد فرمایا اے نبی کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ کے نبی ان تمام لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہاری اب دیکھیے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کہا تم لوگوں نے خدا کے سوا شریک بنا لیے ہیں، یہ سب غلط کر رہے ہو، تم تہوائی کے کنارے پر ہو، خدا اپنے بندوں کو بشارتیں دیتا ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے مودت فی القربہ میری رسالت کا اجر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، یا مودت قربہ کرو، اجر رسالت دو تو تم ایمان اور عمل صالح پر پہنچو گے، نہیں ہو تو پھر سب کو خدا بنا کر بیٹھ جاؤ گے، اللہ کے راستے سے دور ہو جاؤ۔ کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اجر رسالت
انسان کی اپنی بھلائی کے لیے فرماتا ہے تم یا شیطان کی طرف گئے یا خدا کی سمت گئے، یا تم ظالمین میں چلے گئے یا اللہ کی بندگی میں آ گئے۔ اس کے بعد رسول ایک رسول کہہ دیجئے تم اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو قربا کی مودت کرو۔ اس کا مطلب ہے تمہارے سامنے جو دو راستے ہیں، قربا کی مودت کا راستہ تمہیں ایمان عمل صالح پہ لے کے جائے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو بس پھر تم ظالمین کی فہرست میں چلے گئے، پھر کچھ نہیں بچنا تمہارے اندر۔ اچھا، میری عادت نہیں ہے کہ میں تفسیر کے دوران اہل تسنن کے اعتراضات کا جواب دوں، کیونکہ میں ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر سوچتا ہوں ہم نے ان کے اوپر اتنی محنت کی جنہوں نے سننا نہیں تھا، اور اپنے لوگوں پہ کچھ محنت کی جو سننے بیٹھے تھے۔ ان کو کچھ نہیں سنایا جو سننے بیٹھے تھے، اور جو سننے ہی نہیں آیا اس کو بہت سنا دیا، اتنی اس کے اوپر بات کرتے رہے۔ ابھی میں نے سوچا میں اہل سنت کی جوابات نہیں دوں گا کہ انہوں نے اس کے اوپر کیا اعتراض کیا اور اس کا جواب یہ۔ بھیا آپ پہلے سے مانتے ہو قربا، آپ کو تو میں یہ کہوں گا وہ قربا کی مودت آپ کی زندگی میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ آپ تو پہلے سے مانتے ہو بھائی۔ اب آپ میں سے کون ہے جو اٹھ کے کہے گا قربا کی مودت کا مطلب کچھ اور ہے؟ اب میں آپ کو قائل کرتا پھروں کہ اہل سنت نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا، یہ سب بے بنیاد ہے، تو آپ کہو گے الحمدللہ پہلے سے ہم معتقد تھے، اہل سنت کے راویوں نے یہ لکھا ہے، مفسرین نے یہ لکھا ہے۔ کسی کا دل چاہے تفصیل پڑھنے کے لیے تفسیر نمونہ اسی لیے ہاتھ میں اٹھا کے رکھتا ہوں تاکہ اس کی پبلسٹی ہو، ایک طرح سے لوگ سمجھیں کہ یہ کتاب ہے، اس کے اندر اللہ کی تعلیمات کے بیان ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم کا بیان ہے۔ تو اس تفسیر نمونہ کا مطالعہ کیجئے تاکہ انشاءاللہ بصیرت میں اضافے کا سبب بنے۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اجر رسالت سوائے قربا کی مودت کے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا یہ قربا کی مودت کوئی قلبی واردات کا نام نہیں ہے، صرف عمل میں آنے والی کوئی چیز ہے جو ظالمین سے نکال کر باایمان اور عمل صالح کی طرف لے جائے۔ قربا کی مودت کوئی عمل میں ظاہر ہونے والی چیز ہے، ورنہ اس سے پہلے سارا پس منظر کیا ہے؟ ایمان لائے، عمل صالح انجام دیا، بعد میں کہا اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ قربا کی مودت ہے۔ اس کا مطلب ہے ایمان عمل صالح کا قربا کی مودت سے براہ راست تعلق ہے۔ اگر قربا کی مودت ہے، ایمان عمل صالح ہے۔ اگر ایمان و عمل صالح نہیں ہے، اس کا مطلب ہے قربا کی مودت حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھے، قربا کی مودت عمل صالح کے اندر ظاہر ہوگی۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو شخص نیک عمل انجام دے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کریں گے۔ آپ نیک عمل انجام دیجئے، اللہ آپ کی نیکی میں اضافہ کرے گا۔ خدا کوئی بیوقاری تھوڑی ہے کہ وہ کہ تم نے 5 منٹ نماز پڑھی میں تمہیں 5 منٹ کی جنت دوں گا۔ وہ 60 سال کی زندگی پر لاکھوں سال کی جنت دے رہا ہے، کوئی بیوقار تھوڑی کرنے بیٹھا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو شخص نیک عمل انجام دے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کریں گے۔ ان اللہ غفور شکور، وہ خدا بخشنے والا ہے اور قدردان ہے۔ خدا قدردان ہے، بڑا اچھا ترجمہ کیا، شکور۔ ہم شکر بجا لائیں، خدا قدردانی کرنے والا ہے، قدردانی کرتا ہے۔ اچھا، ذرہ نوازی اسی کو کہتے ہیں، ذرے کو نواز دینا اسی کو کہتے ہیں۔ کھربوں کلومیٹر پر اس کی کائنات پھیلی ہوئی ہے، کھربوں کلومیٹر پر۔ میں نے چند دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا 3000 لائٹ ایئرز پہ یقیناً یونیورس ہے، 3000 سال تک روشنی ٹریول کرے گی، یونیورس ہے۔ کتنی دور تک ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم، کوئی سائنٹسٹ نہیں جانتا، کسی مطالعے اور اسٹڈی کے اندر نہیں آیا کہ کہاں کہاں تک یونیورس ہے۔ اس کھربوں کلومیٹر تک پھیلی ہوئی یونیورس کے اندر کھربوں ستارے اور سیارے ہیں، ایک ایک ستارہ اور سیارہ اس زمین سے کئی ہزار گنا بڑا ہے، صحیح؟ ان تمام کھربوں ستاروں اور سیاروں کے اندر ایک زمین ہے، اس زمین پر 6 ارب انسان ہیں۔ 6 ارب انسانوں میں ایک حقیر کھڑے ہو کر کہتا ہے یا اللہ، خدا کہتا ہے تیری بھی سنوں گا، تجھے بھی بے جواب نہیں چھوڑوں گا۔ 6 ارب انسان اس کو اکٹھا پکارے، ان کی بھی سنے گا۔ اس کی خلقت کیسی ہے؟ کہتا ہے تم زمین و آسمان میں میری مخلوقات کو دیکھو، کیڑوں کو دیکھو، حشرات کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، مچھلیوں کو دیکھو،
اگر کوئی ان کی تعداد گنے 6 ارب تو انسان ہیں، یہ سب کتنے ہوں گے؟ اللہ اکبر، کون سا عدد بتا سکتا ہے کہ یہ کتنے ہوں گے؟ کتنی سمندر میں مچھلیاں ہیں، کتنی ہوا کے اندر پرندے ہیں، کتنے زمین کے اندر دھسے ہوئے کیڑے ہیں، کتنے پہاڑوں کے اوپر رہنے والے پرندے، کیا کچھ اللہ کی مخلوق ہے، سب کو دیتا ہے، ہمیں نہیں دے گا؟ سب کو دیتا ہے، کیڑوں کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، زمین کے اندر گھسے ہوئے کیڑوں کو۔ ہمیں خدا پہ یقین کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اب دیکھیں اس کی اتنی عظمت، پھر قدردان ہے، قدردانی کرتا ہے۔ قدردانی کیا ہے؟ قدردانی یہ ہے، ابھی دیکھیے آپ آج رات بیٹھ جائیے، آپ سے میں نے التجا کی تھی، درخواست کی تھی، التجا اس لیے کہہ رہا ہوں ہم سب کا معاملہ ہے، معاشرہ اچھا ہوگا میرے لیے بھی اچھا ہی ہے، میں اچھا ہوں گا آپ کے لیے بھی اچھا ہی ہے، سب مل کر اچھے ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے اچھا ہی۔ 5 منٹ کا سجدہ کرنے کی بات کی تھی، آج رات تجربہ کرنا، سر جھکانا اور خدا سے کہتے ہیں خدایا جو کچھ کیا غلط کیا، اب تو یہ حقیر تیری بارگاہ میں ہے، دیکھیں قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ عجیب ہے، اس خدا کی عجیب عظمت ہے، یعنی کتنا ہی گناہ کرنے کے بعد پھر اگر کہہ دے کہ خدا ہے میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے ناکام نہ بھیجنا، پھر قبول کر لے گا۔ قدردانی اس کو کہتے ہیں، قدردانی یہ ہے، ہم نے نہیں معلوم کتنے گناہ کیے پھر بھی ہمیں مسجد میں آنے دیا نا، یہ قدردانی نہیں ہے۔ میرا بچہ مجھے روزانہ 2 باتیں غلط سنائے، تیسری دفعہ میرے سامنے آئے تو میں اس سے کہتا ہوں تو میرے سامنے کیوں آئے ہو؟ میں نے خدا کے سامنے اتنی جرأت دکھائی، پھر میں کھڑا ہوتا ہوں پھر بھی کہتا ہے بندے تو آ جا، میری طرف آ جا، میں ماننے کو تیار ہوں۔ قدردان ہے، اتنی سی کوئی عمل انجام دے دیتا ہے، خدا کی خاطر قبول کر لیتا ہے، کہتا ہے میرے لیے ہے، اچھا ہے، صحیح، قبول ہے، دل سے چاہیے۔ خدا عجیب قدردان ہے، ان اللہ غفور شکور، بخشنے والا ہے، قدردان ہے۔ اب یہ بخشنے والے کی قدردانی عجیب ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے واقعات موجود ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا معاملہ اس معاملے میں بڑا عجیب ہے۔ خدا خدا خود قدردان ہے، خدا کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ بہت جگہ لکھا ہے قرآن کریم میں، ہم کسی کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ بہت خوبصورت تعبیر آتی ہے قرآن کریم میں۔ یہ جو کھجور کھاتے ہیں ہم لوگ، کھجور کو اگر آپ توڑیں تو اس میں گٹلی ہے، گٹلی کے اوپر ایک ہلکا سا چھلکا لگا ہوا ہوتا ہے، صحیح ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں فتیل، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں 1 سے زیادہ جگہ اس کے مختلف نام لکھے ہیں، کہیں فتیل لکھا ہے اور دوسرے نام بھی لکھے ہیں۔ کہتا ہے میں کسی بندے پر فتیل کے برابر ظلم نہیں ہونے دوں گا، کسی پہ ظلم نہیں ہونے دوں گا، کسی کے اوپر اتنا سا ظلم نہیں ہونے دوں گا، سب کو جزا دوں گا، جو جو کرے گا اس کی جزا پائے گا۔ قدردان ہے۔ اب وہ خدا خود قدردان ہے۔ ایک کبھی ایسا ہوتا ہے کہتا ہے تم یہ کام کر لو میری رحمتوں میں داخل ہو جاؤ گے، وہ کر لو میری رحمتوں میں داخل ہو۔ ایک اور کام ہے کہتا ہے یہ کرو تم میری خاص رحمتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ وہ کام کیا ہے پروردگار؟ جس نے میرے لیے قربانی دی اس کا ذکر کر لو، جس نے میرے لیے قربانی دی اس کا ذکر، خود کرتا ہے یہی کام۔ کبھی کبھی سورہ یاسین پڑھتا ہوں نا، اس میں وہ جملے پہ پڑھتا ہوں جاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے اس پہ۔ اللہ کا نبی خطرے میں تھا، ایک آدمی شہر میں کہیں دور رہ رہا تھا، بھاگتا ہوا آیا اللہ کے نبی کو ہوشیار کرنے کے لیے کہ ظالم آپ کے خلاف منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ جو بھاگا اس کو خدا نے قرآن میں لکھ دیا کہ وہ بہت دور سے بھاگتا ہوا آیا تھا ہمارے لیے۔ خدا تیری شاد عجیب ہے، ایک آدمی بھاگا تھا صرف، اس کو بھی لکھ دیا اس نے، کہا میرے لیے کیا تھا نا، قبول ہے۔ تو خدا کی شان عجیب ہے۔ پھر اس کو پڑھنے پہ ثواب دے دیا اس نے۔ اب ذرا سوچیے سید الشہداء کے ذکر پہ ثواب کیوں ہے؟ اس لیے ثواب، ایک بندہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لوٹایا، آپ اس کا ذکر بھی کرو گے تب بھی ثواب دوں گا میں۔ سید الشہداء کے ذکر پہ بھی ثواب رکھا ہے۔ سید الشہداء کا در بہت وسیع ہے، سید الشہداء کا وسیلہ بہت وسیع وسیلہ۔
خدا نے عجیب طاقت رکھی ہے سید الشہداء کے ذکر کے اندر. گویا ہمارے پاس روایات اس طرح موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ کوئی آدمی بدو آیا رسول خدا کے پاس. ابھی کچھ دن پہلے عمرے پہ گئے, کچھ وقت پہلے, تو میں رسول خدا کے روزے کے ساتھ کھڑا تھا, سوچا رسول خدا سے کیا کہوں. اللہ کے رسول گناہ کر کے آ گئے آپ کے سامنے. پھر میں سوچا وہ روایت تھی کہ رسول اللہ کے پاس ایک بدو آنے لگا, تو اس نے معلوم کیا کہ کس سے خوش ہوتے ہیں, تو کسی نے ان کو بڑھایا کہ اپنے نوازوں کو موت چاہتے ہیں. تو رسول اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے آ رہا تھا. اس نے کیا کیا, امام حسین کو گود میں لیا, رسول اللہ کے سامنے آ گیا, کہ لے اللہ کے رسول آپ کو ہم کے نوازے کا واسطہ. وہ رسول تو رحمت للعالمین تھا, ویسے ہی مان لیتا, دیکھا نوازے کا واسطہ میرا فوراً مان لیا. مجھے نہیں نظر آیا, میں کہ اللہ کے رسول اب تو گناہگار ہے, تجھے تمہارے حسین کا واسطہ ہے. اللہ کے رسول سید الشہداء کا ذکر کرنے والے سید الشہداء کا نام احترام سے لیتے, اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں کیا. اس خدا کو بھی یہی واسطہ دیتے, خدا ہمیں نہیں معلوم تیری راہ پہ کیا قربانیاں دینی تھی ہم نے نہیں دی, ہمیں نہیں معلوم کیا اطاعت ہو رہی تھی ہم نے اطاعت نہیں کی. پروردگار سیدہ کے باندھنے والے, حسین کے باندھنے والے, ہماری سن لے. شب جمعہ ہے, مغفرت کی رات ہے, ہمارے اعمال قاصر ہے, ہمارے دلوں کے اندر طاقت نہیں ہے. سید الشہداء کے ذکر میں طاقت ہے, سید الشہداء کے ہر عمل میں طاقت ہے. کس چیز کا واسطہ دے سید الشہداء کی قربانیوں میں سے. سید الشہداء نے اتنی قربانیاں دی, کوئی نبی نہیں دے سکا اتنی قربانیاں جو سید الشہداء نے دی. تمام چیزوں کی قربانیوں کو دیکھیا, حضرت علی اکبر کی قربانی دے دی, حضرت قاسم کی قربانی دے دی. اور کبھی کہتا ہوں اگر قربانیوں کا واسطہ دے رہے تو اے خدایا تجھے خون علی اصغر کا واسطہ, اس بے شیر اس مظلوم کے خون کا واسطہ پروردگار. کائنات میں اگر کوئی معصوم ہے تو علی اکبر کی ذات معصوم ہونے سے سب سے زیادہ حق رکھتی ہے. پروردگار تجھے اس معصوم کے بہتے میں خون کا واسطہ ہے. پاک پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. نہیں معلوم سید الشہداء کس دل سے قربانی دے رہے تھے. اس کی ایک روایت پڑھ کے بڑا عجیب لگتا ہے. علماء تذکرہ کرتے ہیں روایتوں کے اندر بھی اس طرح موجود ہے. سید الشہداء علی اصغر کو قربان کرنے لے آئے, علی اصغر کی قربانی ہو گئی. اب وہ جو خون ہاتھ میں آیا رہا, سید الشہداء کیا کرے اس خون کے ساتھ, بس اس کو ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلا دیا, کہا خدایا اسی خون ہاتھوں چہرے کے ساتھ تیرے سامنے آؤں گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار ماہ مبارک رمضان ہے, پاک پروردگار ہمارے اعمال قاصر ہیں, تجھے تیری رحمت واسعہ کا واسطہ ہے. پاک پروردگار تجھے تیرے محبوب بندوں کا واسطہ, تجھے اہل بیت کی عظمت کا واسطہ, ان کے قرب کا واسطہ ہے. پاک پروردگار ہمارے اقربا, والدین, اعزاء, اقربا اور دوستوں بھائیوں کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں. پاک پروردگار ہمارے مرحومین کو اپنی رحمت واسعہ میں شامل فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہوں تو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار مسلمان تیرے دین کے لیے لڑ رہے ہیں. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو کوئی جہاں کہیں بھی تیرے دین کی فتح و نصرت کے لیے صادقانہ کوشش کر رہا ہے تو اس کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اعمال سے ہمارے امام کی دل کو راضی و خوشنود فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. نسلاً بعد نسل ہماری نسلوں کو ان کے بہترین امن و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.